صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ موجود ہے۔ صدیق، آج کی بڑی خبر۔ میاں محمد نواز شریف سزا یافتہ مجرم جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، اشتہاری ہیں، فراری ہیں، مفرور ہیں، مطلوب ہیں، پاکستان واپس آنے کو تیار نہیں ہیں، نہ ہی بیمار ہیں، نہ ہی علاج کروا رہے ہیں اور وہاں لندن جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے پہلے بھی کوششیں کی گئی تھیں لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو پائی تھیں اور انٹرپول بھی پاکستان سے تعاون نہیں کر رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت کی اس میں انفلوئنس بہت زیادہ ہے، لابنگ بہت زیادہ ہے۔ پھر ظاہر ہے جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ نواز شریف جیسی شخصیات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں کھیلیں، ان کو وہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا سکیں، پاکستان کے اداروں پر حملے کروائے جا سکیں، پاکستان کے عوام کو پاکستان کے اداروں کے خلاف کروایا جا سکے۔ تو ایک مشکل ٹاسک ہے اور پہلے کوششیں کی گئی تھیں لیکن وہ ناکام ہو گئیں۔ اب ایک نیا پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے، نیا پلان اور نئی کوشش، اور بتایا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب برہم بھی ہیں اور یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے ایک بار پھر اپنی یہ ٹیم سے کہا ہے کہ پوری کوشش کیجئے، ہر طرح کی کاوش کیجئے، جتنے آپشنز ہیں ان تمام کو استعمال کر چھوڑیے اور نواز شریف کو واپس لانے کی ہر حد تک ممکنہ جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کیجئے۔ تو اب پاکستان ایک نیا پروسیس شروع کر رہا ہے اور عمران خان صاحب جو ایک تاثر ہمیں لگ رہا تھا کہ اب احتساب کی بات ختم ہو گئی ہے، احتساب نہیں ہو سکتا، احتساب کی بات نہیں ہو سکتی، تو وہ عمران خان صاحب دوبارہ ہمیں احتساب کے معاملے میں بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا شہباز شریف کو جس طرح سے ایئرپورٹ پر روکا گیا، شہباز شریف کو نہیں جانے دیا گیا، پھر اس شہباز شریف کو جانے دینے کا جو فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا اور آج اس حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے غیر متوقع بڑا حکم جاری کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے سارا ریکارڈ طلب کر لیا ہے کہ کب شریف خاندان شہباز شریف نے درخواست دائر کی، کب وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی، کیوں فری کین کو نہیں سنا گیا، کیوں نیب کو نہیں سنا گیا، کیسے ان کو یہ ریلیف دیا گیا، کیسے تیز ترین ان کو یہ ریلیف دیا گیا۔ اور اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان صاحب نے ایک ٹرم یوز کی کہ جس طرح سے وہ شہباز شریف کہا کرتے تھے نا کہ پنجاب اسپیڈ ان کو کہتا ہے چائنا، تو انہوں نے کہا کہ اگر شہباز شریف کے اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا اور اس پہ سپریم کورٹ نے اپنا کوئی حکم نامہ جاری نہ کیا تو کل کے لوگ کہیں گے کہ ہمیں سملر اسپیڈ میں انصاف دیں، ہمیں اسی رفتار سے انصاف اور ریلیف دیں کہ ہم درخواست دائر کریں۔ اور ویسے ڈاکٹر صاحبہ آپ شریف خاندان کے اعتماد اور کانفیڈنس کا لیول دیکھیے کہ 5 تاریخ کو ہی ٹکٹ لے لیے اور 6 کو عدالت سے رجوع کیا اور 7 کو ریلیف مل گیا اور 8-9 کو وہ پاکستان سے جا رہے تھے، ٹکٹ پہلے لے لیے، عدالت سے رجوع بعد میں کیا۔ یہ ہوتا ہے کانفیڈنس، یہ ہوتا ہے اعتماد، یہ ہوتا ہے بھروسہ، یہ ہوتی ہے امید، یہ ہوتی ہے آس جو شریف خاندان کی ہے، اس طرح کا ان کا اعتماد ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف شہباز شریف کا معاملہ، اس میں رکاوٹ بن گئی، عمران خان نہیں جانے دیا، چیلنج کر دیا، خالد جاوید خان صاحب نے عدالت کو قائل کر لیا، پھر اس کے بعد نواز شریف کو واپس لانے کی کوششیں اور کاوشیں شروع کر دی گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو معاملہ ہے وہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے پر بھی نیب جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ نیب کے سردار مظفر عباسی صاحب اور دیگر جو نیب پروسیکیوٹرز ہیں، جو نیب کی ٹیم ہے، جن کو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اسپیشل ہدایات دی ہیں کہ جو بڑے میگا کرپشن سکینڈلز ہیں ان کے اوپر پوری کوشش اور کاوش کیجیے اور ان کو منطقی انجام پر پہنچانے کے لیے کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں نیب نے اب یہ دلائل دیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کینی صاحب کی عدالت میں کہ نواز شریف جو اشتہاری ہیں، جو فراری ہیں، جو بھگوڑے ہیں، جو پاکستان آنے کو تیار نہیں ہیں، ان کی اپیلیں مسترد کر دی جائیں، ان کو نہ سنا جائے، ان کے کسی پلیڈر کو نہ آنے دیا جائے۔ جو اشتہاری ہے اس کا تو رائٹ آف آڈینس ختم ہو جاتا ہے، جو پاکستان کے عدالتوں کے احکامات نہیں مانتا، جو پاکستان کی عدالتوں کی دی گئی ضمانت کو اس نے جو ہے وہ غلط طور پہ استعمال کیا اور پاکستان کی عدالتوں سے جھوٹ بول کر گیا، ان کا بھائی ہے تو وہ جو بیان الفی دیتا ہے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو اب عدالت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں وہ مسترد کر دیں اور مریم اور کیپٹن صفدر کی جو اپیلیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کریں تاکہ ان کے اوپر دلائل کا جو ہے وہ آغاز کیا جا سکے۔ جبکہ شریف خاندان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے جو اپیلیں ہیں ان کو کم از کم 1.5 سال اور التوا کا شکار کیا جائے۔ تیسری بار آج امجد پرویز صاحب جو ہیں انہوں نے التوا مانگا، 2023 تک یہ اس کو التوا میں لے جانا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔